السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دیگر معلومات کے تعلق سے 40ویں روایت۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 40 ہاتھ ہوگا۔ جس گدھے پر وہ سوار ہوگا ایک کان سے دوسرے کان کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ مضمون پچھلی روایت کے اندر بھی آیا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر اسے قتل کریں گے۔ یہ وہی مضمون ہے جس سے لیے یہ روایت پوری نوٹ کی جا رہی ہے آپ کے سامنے۔ نزول عیسیٰ کی دلیل اسی جملے میں موجود۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ پچھلی روایات کے اندر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قتل کے بعد، قتل دجال کے بعد لوگ 40 سال تک زندگی اس طرح لطف اندوز ہو کر گزاریں گے اور اتنی پرکیف زندگی ہوگی 40 سال کی لوگوں کی کہ اس 40 سالہ دور میں نہ کوئی مرے گا اور نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی مرے گا اور نہ کوئی بیمار ہوگا۔ اتنا پرکیف زندگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور کوئی جانور جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں نہ کسی انسان کو کبھی مالی نقصان پہنچائیں گے اس 40 سالہ دور میں، اور نہ کوئی جانور کسی انسان کو کوئی جانی نقصان پہنچائے گا اس 40 سالہ دور میں۔ یہاں تک کہ آدمی اپنی بکریوں کو اور ان جانوروں کو جو چراہا گاؤں میں جا کر چرتے ہیں، گھاسیں چرتے ہیں، جا کر ان جانوروں کو یہ کہہ دے گا کہ جاؤ گھاس چر کے آ جاؤ،
وہ جانور بغیر چرواہے اور نگراں کے گھاس چرنے کے لیے گھر سے چلے جائیں گے، اور وہ بکری گھاس چرنے کے لیے جو گھر سے نکلے گی، دو کھیتوں کے درمیان وہ گھاس چرے گی، لیکن نہ کبھی اس کھیت میں منہ مارے گی نہ کبھی اس کھیت میں منہ مارے گی، ایک خوشے کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ پرکیف زندگی 40 سالہ ہوگی۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، اور سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیے، چیتے، یہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہاں تک کہ یہ جانور 39 سالہ دوروں کے اندر لوگوں کے دروازوں کے اوپر آ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن دروازے پر بھی کسی کو غضب نہیں پہنچائیں گے۔ اور پچھلی روایت کے اندر یہ تھوڑا سا مضمون ہو رہا ہے کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، بچی شیر کا منہ اپنے ہاتھوں سے کھول دے گی، چیتے کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گی، لیکن نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ایسی پرکیف زندگی آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی ان 40 سالہ دور میں زمین میں ہل چلائے بغیر ایک مد گندم کا زمین پر ڈال دے گا، بو دے گا، تو 700 مد گندم پیدا ہو جائے گا بغیر ہل چلائے ہوئے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سخت پہاڑ پر بھی ایک مد گندم ڈال دے تو وہ بھی اگ جائے گا۔ اور یہ مد جو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک پیمانہ تھا، ہمارے اعتبار سے تقریباً 13 چھٹاک، 3 ماشا اور 3 تولہ ہوتا ہے، تو ایک مد گندم ڈالے گا بغیر ہل چلائے ہوئے تو 7 مد اس سے پیدا ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پس لوگ اسی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ یاجوج اور ماجوج کی وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنا کر ان کو ایک طرف ڈھکیلا تھا فتنہ اور فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے، وہ دیوار توڑ دی جائے گی، اور یہ یاجوج اور ماجوج، یہ دونوں قوم، یہ دونوں قبیلے کے لوگ موج در موج نکل کر زمین میں فساد برپا کرنا شروع کر دیں گے۔ پس ان کے فساد سے تنگ آ کر ساری زمین کے لوگ پریشان حال ہو جائیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی زمین سے ایک جانور کو ان پر مسلط کر دے گا جو ان کے کانوں میں گھس جائے گا، اور یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یا ایک روایت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی انہی کے گردن میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس کی وجہ کہ وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ان سب کے مرنے کے بعد زمین ان کے لاشوں سے انتہائی متعفن آلود ہو جائے گی، تعفن پھیل جائے گا پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو اور چربی سے اور گوشت کے سڑنے کی وجہ سے۔ اب لوگ اللہ سے پریشانی کے عالم میں اللہ سے فریاد کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی باحیات ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اور لوگ مل کر اللہ سے فریاد کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک غبار آلود یمنی ہوا بھیجے گا جو یمن کی طرف سے چلے گی، غبار آلود ہوا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہوا کو بھیجنے کے بعد 3 دن کے بعد ان کے اس ہوا کے ذریعے ان کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس طرح کہ یاجوج اور ماجوج کی لاشیں اس ہوا کے ختم ہونے کے بعد، اس غبار کے چھٹنے کے بعد ایسا نظر آئیں گی کہ گویا کہ ایک بھی لاش اس زمین پر نہیں پڑی ہے، بلکہ ساری لاشوں کو اللہ تبارک و تعالی سمندر کے اندر پھینکوا دے گا۔ اب اس ہوا کے ذریعے پھینکوائے، یا ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ ایسے جانوروں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی لمبی ہوں گی، وہ سب ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں چاہے گا اللہ وہاں پر لے جا کر انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اس غبار کے ذریعے وہ سارا تعفن اللہ دور کرے گا، اور مزید اس کے اندر یہ ہوگا کہ آسمان سے بارش ہوگی اور زمین کی ساری چکناہٹ اور تعفن کو اللہ تبارک و تعالی دور کر کے زمین کو بالکل دھو دے گا، آئینے کی طرح زمین صاف اور شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کے بعد لوگوں پر تھوڑے ہی مدت کا زمانہ گزرے گا کہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ روایت یہیں تک نوٹ کیا گیا ہے جہاں سے میں نے نوٹ کی ہے، یہ روایت مستدرک للحاکم حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ 41ویں روایت، حضرت کعب ابن احبار، دیکھیے کعب نام کے 2 لوگ آتے ہیں، ایک کعب ابن عجرہ، یہ تو صحابی ہیں، اور کعب ابن احبار جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہے، کنہوں نے؟
کعب ابن احبار نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایمان نہیں قبول کیا تھا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں آ کر انہوں نے تقریباً 104 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا ہے۔ تو یہ کعب ابن احبار جب کسی روایت کو اللہ کے نبی کے جانب منسوب کیے بغیر نوٹ کریں، اللہ کے نبی کی جانب اس کی نسبت نہ کریں اس روایت کی، تو اس میں شبہ یہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ اسرائیلی روایت نہ ہو، اور اگر اللہ کے نبی کی جانب منسوب کر دیں تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے نوٹ کر رہا ہوں، اس کو حضرت کعب ابن احبار نے اللہ کے نبی کی جانب نوٹ نہیں کیا ہے، منسوب نہیں کیا ہے، تو یہ شبہ ہوتا ہے یہ اسرائیلی روایت ہے۔ لیکن اسرائیلی روایت کا شبہ اس بنا پر ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت کعب کے سارے جملے جو اس روایت کے اندر آ رہے ہیں وہ سارے مضمون پچھلی روایتوں کے اندر آ چکے ہیں، لہذا ان روایتوں سے اس مضمون کی تائید ہو گئی، اس لیے اب یہ اسرائیلی روایتوں کے اندر شمار اس کا نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ تو 41ویں روایت حضرت کعب ابن احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم اور مومنین یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے فارغ ہوں گے تو کئی سال، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد بھی کئی سال گزر چکے ہوں گے، تو لوگوں کو غبار کی طرح ایک چیز آ کر اپنے لپیٹ میں لے لے گی، غبار کی طرح ایک چیز آ کر اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور اچانک معلوم ہوگا کہ یہ غبار نہیں بلکہ ایک ہوا ہے، ایک ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بس یہ مومنین کی آخری جماعت ہوگی جس کی روح اللہ رب العزت اس ہوا کے ذریعے قبض کر لے گا، یہ اس روئے زمین پر ایمان والوں کی بالکل آخری جماعت ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں ان کے روح کے قبض کے بعد، یعنی یہ ایمان والوں کا آخری طبقہ جن کی روح اس ہوا کے ذریعے قبض کی جائے گی، اس کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 100 سال تک ایسے کافر لوگ اس دنیا میں رہیں گے جو نہ کسی دین کو جانتے ہوں گے نہ کسی سنت کو، نہ انہیں کسی دین کا علم ہوگا نہ کسی سنت کا، بالکل جہالت اور کفر شرک کے اندھیرے میں وہ 100 سالوں تک زندگی گزاریں گے، اور یہ لوگ اس طریقے سے ہوں گے گدھوں کی طرح کھلم کھلا جمع کریں گے اور زنا کریں گے۔ حضرت کعب فرماتے قیامت انہی لوگوں پر آئے گی۔ سمجھ میں آئی بات جی؟ یہ روایت الحاوی حدیث کی ایک کتاب ہے اور دوسرے بھی مضمون پر مشتمل وہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیے حضرت کعب ابن احبار کا جملہ کہ عیسیٰ ابن مریم اور مومنین یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے فارغ ہونے کے بعد، اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں تو فارغ کیسے ہوں گے اس کے فتنے سے؟ یہی جملہ دلیل ہے کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں دوبارہ آنے پر دلیل ہے یہی جملہ اس حدیث پاک کا۔ 42ویں روایت ہے، یہ روایت میں نے جہاں سے نوٹ کی ہے وہاں پر راوی کا نام نہیں تھا، رویہ کا لفظ تھا، روایت ہے، اللہ کے نبی سے منقول ہے، اس لیے راوی کا نام میں یہاں پر نہیں ذکر کر رہا ہوں۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ جذام، یہ قبیلہ ہے، قبیلہ جذام کے وفد سے یہ فرمایا جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ وفد قبیلہ جذام کا وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال والوں کا آنا مبارک ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال والوں کا آنا مبارک ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ کر تمہاری قوم کے اندر نکاح نہ کر لے اور ان کی اولاد نہ پیدا ہو جائے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری قوم کے اندر آ کر نکاح نہ کر لیں اور اولاد نہ پیدا ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہی جملہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی دلیل، اور اس کے بعد اندر 3 جملے آئے۔ یہ قبیلہ جذام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلہ تھا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال تھا، اس کا ثبوت قرآن پاک کے اندر ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا، صاحبزادی سے ہوا تھا، تو یہ سسرال ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی سسرال بن گیا کہ آنے کے بعد ان کا بھی نکاح اسی قوم قبیلے جذام کے قبیلوں میں سے کسی شاخ کے اندر ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں، یہ روایت مجموع الزوائد اور کنز العمال اور جمع الفوائد ان تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ 43ویں روایت، اس کے راوی حضرت شہر ابن حوشب، یہ صحابی نہیں ہے، یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ اس روایت کو یہ جو نقل کر رہے ہیں حضرت شہر ابن حوشب، یہ اصل میں قرآن پاک کا ایک جملہ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، نزول عیسیٰ کی دلیل جو بن رہا ہے۔ دیکھیے روایت کو، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف، یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، جیسے قرآن پاک پر اعراب یہ زبر زیر پیش اسی نے لگوایا ہے۔ اور محمد بن قاسم جنہوں نے ہندوستان پر سب سے پہلے حملہ کیا ہے، ان کی فوج کو تیار کر کے یہ حجاج ابن یوسف نے ہی بھیجا تھا۔ تو حجاج ابن یوسف نے حضرت شہر ابن حوشب کہتے ہیں، مجھ سے یہ کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے ایک اشکال ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک اعتراض ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی وہ آیت۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایک فرد بھی نہیں بچتا جو اپنے موت سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کر لے اور ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ نہ مان لے۔ اہل کتاب کا کوئی فرد اپنے موت سے پہلے بچتا نہیں ہے جو اس کا اقرار نہ کر لے۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا۔ بات سنیے، کیا فرمایا کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت پر اعتراض ہے، اشکال ہوتا ہے جب میں پڑھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی مرنے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور اللہ کے بندے ہونے کا اقرار نہ کر لے۔ تو حجاج یہ کہنے لگا کہ اعتراض یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے یہودی لائے جاتے ہیں اور بہت سارے عیسائی لائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل کر دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے، اور اللہ کے نبی نہیں حضرت عیسیٰ، ان کو نبی مانتے ہی نہیں۔ اور عیسائی لائے جاتے ہیں، عیسائیوں کا کیا عقیدہ؟ حضرت عیسیٰ خود ہی خدا، یا کم از کم خدا کے بیٹے۔ تو میرے پاس لائے جاتے ہیں اور میں انہیں قتل کرتا ہوں، مگر کوئی ان پر ایمان لاتا ہوا تو دکھتا نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مان لے، حضرت عیسیٰ کو نبی مان لے۔ نہ یہودی مانتا ہے اور نہ عیسائی مانتا ہے، اور قتل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے قرآن کا کہنا صحیح ہوا کہ مرنے سے پہلے ہر ایک حضرت عیسیٰ کی نبوت اور بندگی کا اقرار کر لیتا ہے؟ سنائی تو نہیں دیتا کبھی، قتل میں اپنے ہاتھوں سے کھڑے ہو کر کرواتا ہوں۔ تو قرآن پاک کی آیت میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت شہر ابن حوشب کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا کہ اس آیت کا مطلب تمہیں صحیح بتلایا نہیں گیا، اس لیے تمہیں صحیح نہیں سمجھ میں آتی یہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب کسی عیسائی کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اسے آگے اور پیچھے سے آ کر مارتے ہیں، آگے سے بھی ٹھکائی کرتے ہیں اس کی اور پیچھے سے بھی ٹھکائی کرتے ہیں، اور کہتے او خبیث، حضرت مسیح علیہ السلام جن کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے روح اللہ یعنی اللہ کی روح ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایمان لے آتا ہے اور جو فرشتے کہتے اس امور کا یقین کر لیتا ہے وہ دل سے۔ اور اسی طریقے سے جب کسی یہودی کی روح نکلنے لگتی ہے تو فرشتے اسے بھی آگے اور پیچھے سے ٹھکائی کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور اس سے کہتے او خبیث، حضرت مسیح علیہ السلام جن کے بارے میں تیرا عقیدہ یہ ہے کہ تم نے ان کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ وہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی روح ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور باحیات ہیں بھی۔ یہ سن کر وہ یہودی بھی اس بات پر ایمان لے آتا اور اس بات کا یقین کر لیتا ہے، لیکن ان لوگوں کا اس بات کا یقین کر لینا اور ایمان لے آنا یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بات کا وہ یقین کرتا ہے اس بات کا زبان سے اقرار تو نہیں کرتا ہے۔
دل سے مان لیتا ہے اس چیز کو، یقین کر لیتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا. اور ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل کا یقین اور زبان کا اقرار. اقرار نہیں پایا گیا، اسی لیے وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں مانی جاتی ہے. اور ساتھ میں زبان سے اقرار، دل سے یقین تو کر لیتا ہے اس بات کا، لیکن یہ یقین کب کر رہا ہے؟ جب موت کے فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں تب. اور یہ قانون ہے کہ جب نزا کی حالت ہو جائے، موت کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے، اس وقت سے اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا ایمان معتبر، اس کی توبہ معتبر نہیں ہے. اس لیے یہ کفر کی حالت میں ہی موت مانی جائے گی. لیکن قرآن نے یہ جو فرمایا کہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں، یہ دل سے یقین کر لیتا ہے موت کے وقت. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات تو یہ حضرت شہاب بن حوشب نے ان کو سمجھائی. اور آگے فرماتے ہیں اور یہ یقین کر لیتا مگر اس وقت کا اس کا ایمان معتبر نہیں. پس نزول عیسیٰ کے بعد، اب یہ دلیل ہے حضرت عیسیٰ کے نزول کی اس حدیث پاک کے اندر. پس نزول عیسیٰ کے بعد، حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے کے بعد جب دجال قتل ہو جائے گا تو جتنے یہودی اور عیسائی زندہ ہوں گے یا تو وہ سب قتل کر دیے جائیں گے اس کے ساتھ میں، اور یا کیا ہوگا؟ سب کے سب حضرت عیسیٰ پر ایمان قبول کر لیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ تسلیم کر لیں گے. یہ ایمان چونکہ موت سے پہلے ہوگا، اس لیے ان کا ایمان معتبر مانا جائے گا. جو قتل دجال کے بعد عیسائی اور یہودی دنیا کے اندر موجود ہوں گے وہ سب ایمان قبول کر لیں گے. تو اب بچا کوئی یہودی اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لایا ہو موت سے پہلے؟ بولیے. اس آیت کی تفسیر یہی حضرت شہر ابن حوشب نے حضرت حجاج ابن یوسف کو سمجھائی، اور اس کے اندر نزول عیسیٰ کی دلیل یہ جملہ جو میں نے ابھی نقل کیا آپ کے سامنے کہ پس نزول عیسیٰ کے بعد جب دجال قتل ہو جائے گا تو جتنے یہودی اور عیسائی زندہ ہوں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، جس طرح ان کے مردے اپنے اپنے موت کے وقت ان پر ایمان لے آتے ہیں. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ مردوں کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور زندوں کا ایمان معتبر ہوگا. جب یہ تفسیر حضرت شہر ابن حوشب نے اس کو سمجھائی تو کہنے لگا تم نے یہ تفسیر سیکھی کہاں سے؟ تم نے یہ تفسیر کہاں سے حاصل کی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے محمد ابن علی سے یہ قرآن پاک کی اس آیت کی یہ تفسیر سنی ہے. محمد ابن علی یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. کہنے لگا کہ تم نے یہ تفسیر اس کے اصلی مقام سے حاصل کی ہے جو صحیح طور پر تفسیر سمجھا سکتے تھے، وہیں سے تم نے حاصل کی. حضرت شہر ابن حوشب کہتے ہیں میں نے محمد ابن علی کا نام حجاج کو جلانے کے لیے لیا تھا. کیوں؟ کیونکہ حجاج جو تھا یہ حضرت علی اور حضرت علی کی اولاد سے سیاسی اختلاف رکھتا تھا، اس لیے اس کو جلانے کے لیے میں نے یہ نام لیا کہ میں نے محمد بن علی سے سنی. کہتے ہیں واللہ محمد بن علی سے تو میں نے سنی تھی آیت کی تفسیر یہ والی، لیکن ان سے پہلے میں نے حضرت ام سلمہ ام المومنین سے اس آیت کی یہ تفسیر سن چکا تھا. ان سے پہلے میں نے ام المومنین سے سنا تھا، لیکن محمد بن علی سے جو میں نے سنا ان کا نام اس لیے تاکہ یہ جلے، سیاسی اختلاف رکھتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ روایت پوری میں نے آپ کے سامنے نوٹ کی ہے صرف اس لیے اس کے اندر جو مضمون ہے نزول عیسیٰ کے بعد سارے عیسائی اور یہودی جو زندہ ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے. یہی جملہ ہے حضرت عیسیٰ کے نزول کی دلیل. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک یہ روایتیں ہو گئی ٹوٹل کتنی؟ 43. یہ 43 روایت تو ماں اپنی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کی دلیل، حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے زندہ اٹھائے جانے پر بھی لوگوں کا اعتراض ہے. قرآن پاک کی آیت جو برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کا بھی الگ الگ ترجمہ کیا. اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا کا مطلب ان کا درجہ بلند کر دیا. یہ رفع جسمانی نہیں بلکہ رفع درجات مراد ہے. یہاں پر وہ حضرت عیسیٰ کے اترنے کے قائل نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ کے اٹھانے کے بھی قائل نہیں ہے. وہ لوگ جو یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے. قرآن پاک کی آیت سے تو اس کا ثبوت آپ کے سامنے آ چکا. صرف اختصار میں نے 5-6 روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ابھی پورا کرنا ہے اس مضمون کو.
جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا، اس وقت سے لے کر اٹھائے جانے تک، جب وہ کھانے کے لائق ہوئے، کھانے کے لائق ہونے سے لے کے اٹھائے جانے تک ان کی غذا لوبیا تھی۔ لوبیا ایک پھل ہے، لوبیا ایک پھل ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ لفظ اٹھا لیا، یہ جملے کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو رفع اللہ کا ترجمہ الگ کر دیا، یہاں ترجمہ ہی الگ نہیں ہو سکتا کسی بھی اعتبار سے سوائے اٹھانے کے ترجمے کے۔ آگے فرماتے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو آگ پر پکائی گئی ہو۔ کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ روایت کنز العمال جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ ایک روایت نوٹ رکھیے آپ۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ کیا، آسمان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت اس گھر میں ان کے ساتھ 12 حواری ان کے موجود تھے، 12 ساتھی موجود تھے، ان کے پاس آئے اور آپ ان کے پاس ایک چشمے سے، اندر کوئی چشمہ تھا پانی کا، وہاں سے غسل کر کے تشریف لے آئے، جو چشمہ اسی گھر کے اندر موجود تھا اور بہتا تھا، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جس وقت حضرت عیسیٰ ان کے پاس تشریف لے آئے۔ اس حدیث پاک کے اندر کیا ہے؟ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے، یہی جملہ کس بات کی دلیل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھایا گیا۔ یہ روایت بہت لمبی ہے، میں نے شارٹ کیا ہے، اس مضمون کو خالی لیا ہے۔ روایت در منصور اور نسائی شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ 45ویں روایت حضرت قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحابی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحابی نہیں تابعی تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت قتادہ، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے حضرت عیسیٰ کو، اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کے قتل پر بڑا ناز تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ ہمیں تو یہ بتلایا گیا، حضرت قتادہ کہتے ہیں حالانکہ ہمیں تو یہ بتلایا گیا کہ عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم میں سے کون تیار ہے اس بات کے لیے کہ اسے میرے مشابہ کر دیا جائے، میری شکل کا بنا دیا جائے اسے، پھر وہی میری جگہ قتل ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، ہمیں تو یہ بتلایا گیا۔ لہذا ان میں سے ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی شکل میرے اوپر ڈالی جائے اور میں آپ کی جگہ پر قتل ہوں۔ چنانچہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ پس اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ میں بنا دیا گیا اور عیسیٰ کے شبہ میں قتل کر دیا گیا اس شخص کو جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ تیسری روایت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی دلیل، یہ روایت در منصور اور ابن جریر، یہ تفسیر کی کتاب اس کے اندر موجود ہے۔ 46ویں روایت، اس کو پورا کرنا ہے، بس 3 روایت اور ہے۔ 46ویں روایت ہے، قرآن پاک کا ایک جملہ ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن شبہ میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ایک اور شخص کو سولی پر چڑھایا اور قتل کیا جسے وہ عیسیٰ سمجھتے تھے، اور عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ یہ روایت در منصور اور تفسیر ابن جریر اور دیگر تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود۔ 47ویں روایت حضرت ابو رافع، مشہور تابعی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، یہی مضمون ہے، زندہ اٹھایا گیا، تو اس وقت ان کے پاس ایک اونی کپڑا تھا اور 2 چرمی موزے تھے جو چرواہے
جانوروں کو چراتے وقت پہن لیتے ہیں، اور ایک حدافہ، ایک کوئی ہتھیار ہے وہ تھا جس سے وہ پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں جس وقت ان کو آسمان پر اٹھایا گیا ان کے ساتھ موجود تھی۔ یہ آخری روایت 48ویں روایت حضرت عبداللہ ابن جبار تابعی ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس رات عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کتاب اللہ کے بدلے اجرت لے کر مت کھانا، کیونکہ اگر تم نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ اللہ کی کتاب کو بیچ کر تم نے اپنا پیٹ بھرا، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے ممبر پر بٹھائیں گے جس کا پتھر دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اور پھر اس خطاب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ کچھ روایتیں میں نے بہت اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھانے کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ مضمون یہاں پر مکمل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا اور دوبارہ اتر کر آئیں گے، تفصیل کے ساتھ میں یہ 48 روایتیں میں نے 116 روایتوں سے اختصار کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ 116 روایتوں میں سے میں نے 48 کے اندر اس مضمون کو سمیٹا ہے، جو آپ کے کام کے تعلق سے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ان روایات سے آپ کو یہ مفہوم اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ ان روایات کے اندر جو مضمون آپ کے سامنے آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھانا، دنیا میں آنا اور دجال کو قتل کرنا، یہ آنا بھی قیامت کی نشانی ہے اور قتل دجال یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آپ کو آخری مضمون کل جو سمجھنا اس تعلق سے وہ یہ ہے علامات قیامت۔ قیامت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نے 3 قسم کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ علامات بعیدہ یعنی وہ نشانیاں جو قیامت کے آنے سے بہت پہلے نظر آ جائیں گی، اور علامات متوسطہ یعنی وہ علامتیں اور قیامت کی وہ نشانیاں جو قیامت کے بیچوں بیچ میں آئیں گی، قیامت کے بیچوں بیچ میں آئیں گی، اور علامات قریبہ یعنی وہ نشانیاں جو بالکل قیامت کے آنے سے لگ کر ہوں گی۔ چونکہ جو روایتیں آپ کے سامنے 48 پیش کی گئی، اس کے اندر ان نشانیوں کو بھی بتلایا گیا، اور کچھ نشانیاں رہ گئی ہیں تو کاہے کے لیے اس کو چھوڑیں ہم، لہذا ان نشانیوں کو بھی کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔